اور منتظر مجمع کو اپنے خطاب سے ساتھ نوازیں۔ حضرات گرامی، ابھی کے بیان کے بعد لیکن ہمارے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اگر تشریف رکھتے ہیں ہمارے مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ بھی بہت منتظر بھی رہتے ہیں۔ حضرت سے خصوصی بات کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، بطور خاص اپنی نسبت جوڑنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے آقا بھائی نے طالب صاحب نے فرمایا کہ حضرت کے بیان کے بعد میں مہمان خانے میں حضرات تشریف لے آئیں، اور حضرت سے جیسا کہ آپ نے سنا نہایت ہی اہم باتیں ہیں۔ اگر شیخ
شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فراغت کے بعد جب آپ کا تعلق گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے مجھے اعمال میں سستی ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت سے بیعت ہونے کے بعد جب میرا تعلق اور سلسلہ جڑا تو وہ سستی چستی میں تبدیل ہو گئی۔ اس لیے اہل اللہ سے اور سلاسل افراد مبارک سلسلے کی برکات حاصل کرنے کے لیے ہم کو کسی نہ کسی اہل اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ یہ ہماری بڑی خوش بختی و سعادت کی بات ہے کہ حضرت تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات جو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ حضرت کے بیان کے بعد میں حضرت طالب علیم صاحب سے رابطہ کریں گے۔ حضرت تشریف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت مختصر سی بات میں عرض کروں گا اور اس وقت قاری صاحب کی تلاوت کردہ آیات سے میں نے چند آیتیں دہرائی ہیں۔ بڑے اہم مضمون پر مشتمل آئے ہماری دنیا برزخ آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نسخہ شافیہ نصیب فرمایا۔ کاش کی ہماری عقل کھلے، ہم اپنے رب کی ہدایت، اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کی ہمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ اور اعلان کی ارشاد فرمایا، الا، کان کھول کر سن لو، بہت غور سے سنو، کوئی حکومت اعلان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اپنے اعلان کو توڑنے میں حکومت اپنی عاجزی محسوس کرتی ہے، اس لیے حکومت پوری طاقت خرچ کر کے اپنے اعلان کو نافذ کرتی ہے۔ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، وہ اعلان کریں تو بھلا ان کے اعلان کو کون رد کر سکتا ہے؟ ان کے حکم کو نافذ ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ ان کے حکموں کو شرائط کرنے سے دنیا میں کوئی بھی نہیں جو اسے روک سکے۔ لا راد الحکم، اللہ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، سنو اللہ کے اولیاء
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ماضی پر کوئی حسرت، نہ کوئی مستقبل سے خطرہ، ہر چیز کو اپنے رب کے ساتھ منسوب کرنے کی وجہ سے اور رب کی نسبت کو دیکھنے کی وجہ سے ہر عمل کو، ہر تقدیر کو، تکوین کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے ابو جہل نے کہا تھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا اور آیا تو بھی سرگرم تھا۔ ابو بکر ابھی پتہ نہیں پا سکے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ ہادہ صاحب کا، یہ تمہارے ساتھی اور تمہارے بڑے، تمہارے صاحب جن کو تم ہر وقت ہوتے پھرتے ہو، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فوراً کہا کہ بالکل صحیح ہے، جس کے لیے جبریل سینکڑوں بار آ سکتے ہوں، وہ اگر ایک بار چلا گیا تو کون سے اشکال میں آئے۔ ابو بکر کو صدیقیت کا شرف، عقل کو دفن کر کے ماننے کا جذبہ جو ان کے اندر تھا، اس نے ان کو صدیق بنایا۔ آج ہم ہر چیز کو ترازو میں توڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، میرے اولیاء کو، میرے دوستوں کو کوئی نہ خوف ہے اور نہ کوئی انہیں رنج دے سکتا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم محمد اختر صاحب قدس سرور فرماتے تھے کہ اگر سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑیاں بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ غم پروف دل کسی کو عطا فرمائیں تو اشکال کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور دوستوں کو چین سکون عطا کرتے ہیں کہ وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر خوش ہوتے ہیں اور باغ میں اور بامراد احوال میں بھی بے مراد زندگی گزارنے والے دکھائی پڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اولیاء کو جو چین و سکون ملتا ہے، یہ کون ہے؟ کیا اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ فرمایا نہیں، نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کار صدیقیت کی آج بھی اجازت ہے، اور صدیق وقت بننے کے لیے ہر شخص کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ولایت کا کام بند نہیں ہوا ہے، تم نے چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ولی سازی کی، جو دعوت دی تھی وہ دعوت چل رہی ہے۔ اب تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار، تم نہ کرنا چاہو وہ الگ بات ہے۔ اللہ کی طرف سے ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ولی کے لیے دو ہی شرطیں ہیں، ولی بننے اور دوست بننے کے لیے دو ہی کام ہیں۔ ایک الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک تو وہ جو ایمان لائے اور ایمانیات پر جمے، اور دوسرے وہ جو گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی فکر میں ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں۔ گناہ سے بچنا ولایت نہیں، گناہوں سے بچتے رہنے کی فکر میں رہنا ولایت ہے۔ ایک گناہ سے کوئی بچ گیا، پھر غافل ہو کر دوسرے گناہ میں مبتلا ہو گیا، یہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا رہے، اپنا جائزہ لیتا رہے، ایک ڈرائیور کی طرح ہر وقت اپنی گاڑی پر نگاہ رکھے، اس کو دائیں بائیں پھرنے سے روکے، افراط و تفریط سے اسے روکے، اسے
ایک طرف مائل ہو جانے سے روکے، اعتدال میں گاڑی چلائے۔ صراط مستقیم اسی کا نام ہے کہ سڑک کی پٹری پر دائیں طرف بھی گاڑی مڑ نہ جائے، بائیں طرف بھی جھک نہ جائے، ورنہ کھٹ کھائی میں وہ گاڑی پہنچ جائے گی۔ اسی طرح انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ مجھے کہیں سے نفس اور شیطان اللہ کی بغاوت کے کام میں نہ مبتلا کرے، اللہ کی نافرمانیوں میں نہ جھوکے، نفس کہیں مجھے میرے رب کا دشمن نہ بنائے۔ یہ جب نگرانی کرے گا تو نگرانی کرتے کرتے پختگی پیدا ہو جائے گی، پھر شریعت اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی۔ اور گنگوئی سے لوگوں نے کہا کہ حاجی صاحب کی صحبت سے کیا ملا؟ تو فرمایا کہ شریعت طبیعت ثانیہ بن گئی، مادہ اور ذات برابر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تعریف کرنے والا جب تعریف کرتا ہے تب بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ بیچارے کو کیا پتہ، اور برائی بیان کرنے والا جب برائی کرتا ہے تب بھی میں سوچتا ہوں کہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا یہ بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ذات اور مادے کا کوئی اثر نہیں۔ شیخ سعدی نے کہا ہے بدر ظالم کی خواہی گفتانی کہ دانم عیب منچور من ندانی۔ تم میرے کسی ایک عیب کو اگر جان کر مجھے برا کہہ رہے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم تو ایک عیب کو دیکھ کر برا کہہ رہے ہو، میں تو ہزاروں عیب اپنے اندر دیکھتا ہوں اور ہزاروں عیب میں مبتلا ہوں۔ اسی لیے جس عیب سے تم مجھے عیب دار کہتے ہو اس سے زیادہ عیبوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک عیب اس پہ ظاہر کیا اور عیوب سے یہ آشنا نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ انسان ولایت چاہتا ہو تو بیدار رہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں نفس کا مار ہے سخت جان، نفس کا مار ہے سخت جان، دے کبھی مرا نہیں۔ آدمی اپنے نفس کو دوست سمجھتا ہے، وہ شیطان سے بھی زیادہ مضر ہے، اور شیطان کو گمراہ کرنے والا شیطان کا بھی گرو ہے۔ شیطان کو جس چیز نے گمراہ کیا تھا اس کا نفس تھا۔ اس لیے خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں، کبھی دوست بن کے تمہیں نقصان پہنچائے گا اور کبھی دشمن بن کے نقصان پہنچائے گا۔ نفس کا مار ہے سخت جان، دے کبھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ کیا شعر ہے، ادھر غافل ہوئے وہ ڈس لیتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے اور توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہتا ہے کہ توبہ نبھ نہیں رہی ہے، کیا توبہ کروں بھائی؟ جب گناہ چھوڑنے میں تم ہے کہ نہیں بس ہمت نہیں ہو اور گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو تو توبہ کرنے میں تمہاری یہ بستی کیسی ہے؟ اتنا توبہ کرو کہ توبہ غالب آ جائے، اور اتنا جو ہے اللہ سے رو کہ تمہارے گناہ کے داغ دھبے دھل جائیں۔ جب نفس کوشش میں لگا ہے تو تم اس کوشش کو کاٹنے میں بھی لگے رہو، ایک دن آئے گا کہ تمہاری توبہ غالب آ جائے۔ آج کیا ہے لیکن ابھی کیا کسی سے پوچھیے کہ حضرت کیا بتائیں، اٹھا نہیں جاتا۔ اچھا حضرت کیا بتائیں، بے ٹی وی دیکھے نیند نہیں آتی، اور کیا بتائیں بغیر اس کے یہ نہیں ہوتا۔ جھوٹا ہے یہ، کرنا نہیں چاہتا، کرنا چاہے تو بھلا اسے کیوں نہ چھوڑ سکے۔ اب اس کا خالد جواب دے رہے ہیں
کہتے ہیں جو نفس پر ذرا نہ ڈالے بار، جو نفس پر ذرا نہ ڈالے بار، اصلاح اس کی ہے سخت دشوار۔ ماشاء اللہ صاحب سے کسی کا حضرت یہ نہیں ہو پا رہا، بھائی تیرا کام میں کروں گا، بھاگ گیا میرا بھی وقت ضائع کرتا ہے اپنا ہوتا ہے۔ کھاتے ہوئے تو بڑی جلدی زبان کھلتی ہے کہ نہیں، کبھی نہیں کہتا کھایا نہیں جاتا اور پیا نہیں جاتا، سویا نہیں جاتا، بھاگ رہا۔ جب کرنے کا کام آتا ہے تو ہوتا نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ تم کرنا ہی نہیں چاہتے، تم کرنا چاہو بھلا کون روک سکتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت قدرت دی ہے، بہت قدرت دی ہے، نفس کو شیطان کو رودنے کی طاقت دی ہے۔ اگر تم چاہو تو اسے رود کر گزر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے۔ ایک بات اب کچھ نہیں کرنا ہے، اور اللہ کو شکر سے مومن بیٹھے ہیں، بس ایک کام اس کو کرنا ہے ولایت کو باقی رکھنے کے لیے، کانوا یتقون، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کی بچانے کی نگرانی میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہر دم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر کے مجھے جیل میں نہ ڈلوا دے۔ بچے کی نگرانی کی جاتی ہے، کہیں چرس نہ پینے لگے، ہیروئن نہ کھانے پینے لگے، کہیں چوری چماری نہ کرنے لگے، اس لیے کہ جیل میں جائے گا اور گھر والوں کو بھی لے جائے گا، اس لیے اس کی نگرانی کریں۔ نفس تو اس سے بھی زیادہ، طفل سے بھی زیادہ گرا گزرا ہے، اس کی بڑی نگرانی کرنا ہے۔ نفس ایک بچے سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہا گیا نفس کا طفل، بچے جیسا نفس ہے، اس کو پٹا کے کام کرو یا اسے دھمکا کے کام کرو، اس سے کام لینا یہ تمہارا مقصد ہے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ تصوف تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور جو بہت دنوں کے 15 سال کے بعد سمجھ میں آئی۔ سبحان اللہ۔ محتامی کہتے ہیں کہ بتاؤ گنگوئی جیسے آدمی کو 15 سال کے بعد سمجھ میں آئی تو بقیہ لوگ کب سمجھیں گے؟ اور حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے تو نہیں بتایا لیکن میں بتا دیتا ہوں تاکہ اور لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ کیا فرمایا کہ بس کرنے کا کام کر کے ہی دم لے، اور چھوڑنے کا کام چھوڑ کر ہی دم لے، یہی تصور۔ کرنے کے کام کو کر کے دم لیا، چاہے ساری دنیا ناراض، رشتے دار ناراض، دوست ناراض، وہ کہتے ہیں نہیں میں کر کے دم لوں، اور چھوڑنے کے کام کو چھوڑ کر ہی سانس لے۔ فرمایا کہ یہ جسے حاصل ہے تصوف اس کو نصیب ہے۔ داڑھی کٹانے مڈانے کے لیے نفس بہت زور مارتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں کٹائیں، اس نے کہا کٹانا پڑے، اس نے کہا میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، تو آخر حکم دینے کا شوقین کیسے ہو گیا؟ نفس کو ڈانٹا اور دبایا، نفس تھوڑی دیر بعد چپ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سر ایسا، تو آپ نے کہا پیر ایسا، اس نے کہا کہ سر ایسا، تو آپ نے کہا پیر ایسا، کہا پوری زندگی پڑے گا حالت اپنے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، محبوب کی مرضی سامنے، بس اس کو ہر حال میں کرنا۔ پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اور سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے۔
اس پر نظر تو کر کے کریے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ آج مسلمان پوچھتا ہے اب کیا کریں، اتنی موٹی کتاب جس کے سر پر ہو اور اس کتاب پر عاملین اور کامیاب انسانوں کی بڑی جماعت موجود ہو، وہ پوچھتا ہے کہ اب کیا کریں۔ بس اگر آپ اس فیصلے کو اپنے اوپر نافذ کر لیں کہ ہم کرنے کا کام کر کے دم لیں، پھر کچھ دنوں کے بعد لوگ مشورہ دینا چھوڑ دیں گے، کچھ دنوں کے بعد نفس مشورہ دینا چھوڑ دیں گے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ نفس کو پٹانے کا کام کیسے کیسے کرنا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن میں بیمار تھا، بخار تھا، تہجد کو آنکھ کھلی، میں نے سوچا کہ چلو 2-4 رکعت پڑھ لوں۔ نفس نے کہا کہ دیکھیے آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تو فری میں ثواب دیں گے آپ کو، مسافر کو بیمار کو کہا کہ لیے آپ پریشان ہوتے کہ ہاں بات بہت صحیح کہتے ہو، تم بہت سمجھدار ہو، چلو کوئی بات نہیں، استنجا تو کر لیں۔ اس نے کہا استنجا تو کر لیجیے مگر وضو کے لیے بالکل ہاتھ مت بڑھائیے گا، آج آرام کیجیے۔ حضرت نے کہا کہ میں نے اس کو پٹانا چالو کیا۔ کیا کہا؟ اس کو پٹانا، بچوں کو جیسے پٹایا جاتا ہے، آپ نے بچے کو پٹا کے پڑھا دیا، آپ کامیاب ہو گئے، اور بچے نے آپ کو پٹا لیا، آپ ناکام ہو گئے۔ یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت میں فرما رہے ہیں، الکیس من دان لنفسه عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ سمجھدار وہ انسان ہے جو اپنے نفس سے اپنی آخرت کا، اپنے نفع کا کام لے لے، اور بیوقوف وہ ہے، عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، نوکری نفس کی کرے اور مزدوری اللہ سے مانگے، وہ بے عقل ہے۔ آپ پڑوس میں اگر کام کرتے ہیں تو دوسرے کے گھر مزدوری نہیں پا سکتے، وہ بتائے گا کہ تمہارا مالک بریلی میں رہتا، وہاں جاؤ یا نہیں، تو اچھا آپ کو سمجھا بھی کریں، سمجھا دے گا کہ وہاں سے ملاقات کرو، یہ میرا گھر نہیں ہے، پڑوسی کا گھر ہے۔ اللہ فرماتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سمجھدار وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو پٹا کر اپنی آخرت کا کام اس سے لے لے کہ بھائی یہ حلوہ کھانا ہے، ہاں 8 رکعت نماز پڑھ تہجد میں، اور فارغ ہونے کے بعد مناجات سے تمہیں انڈا اور حلوہ مل کر، اور اس نے نہیں پڑھا بند کر دو، لاکھ چلائے کیسا کھلا دیے کل گئے، سمجھ گئے؟ تو آج مسلمان پوری پوری زندگی نفس کے پیچھے نیت باندھ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے کہا کہ سر بال ایسا چاہیے، اس نے کہا کہ جو ہے داڑھی ایسی چاہیے، اس نے کہا پاجامہ ذرا نیچا چاہیے، ہاں سر۔ اس نے کہا کہ ایک ٹی وی چاہیے، دوسرے کی بیوی چاہیے، جو کہتا رہا آپ مانتے رہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ برباد کر رہا ہے تم کو، تمہارا نوکر تم سے نقصان کا کام لے رہا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھائی، اس نے کہا کہ دیکھیے مولانا آج جو ہے آپ آرام کیجیے، ان کا بالکل بہت اچھا مشورہ دے رہا ہے، استنجا کر لینے دے۔ اس نے کہا ہاں استنجا کرو، استنجا کیا تو کہا کہ کہو تو منجن کر لو۔ نفس نے کہا منجن کر سکتے ہیں، میں آگے وضو والا کام نہیں۔ حضرت نے کہا کہ میں نے مسواک کیا، منجن کیا، پھر کہا کہ ارے بھائی کیا ہے، وہ دھل ہی چکا ہوں، بچا کیا ہے، کہو تو وضو تو پورا کر لو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ بہت بدی تھے تو وضو کر لیجیے، لیکن نماز نہیں پڑھی ہے، اسی لیے آج بہت بیمار آپ۔ تو کہا کہ پھر وضو کر لیجیے، وضو کر کے آگے لیٹا بیٹھا۔ میں نے کہا کہو تو بھائی 12 رکعت پڑھتا تو 2 رکعت ہی پڑھ لوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب آپ اتنے ہی بدی تھے تو 2 سے زیادہ مت پڑھیے۔
حضرت نے کہا میں نے 2 رکعت پڑھی، تو کیا کہ اجازت دو تو اور پڑھو، کیا ہے تم نے؟ اور پٹا کے حضرت نے اپنا معمول پورا کر لیا. سمجھ گئے؟ یہ کون ہے؟ الکیس من دان لنفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ سمجھدار ہیں جو نفس سے کام لے رہے، نفس کی نوکری نہیں کر رہے، نفس نوکر سے اپنی ضرورت پوری کرا رہے. آپ کا نوکر آپ سے کہے صاحب پکوڑی کھلائے، میں کہا لا لا. اس نے کہا قاری صاحب جو ہے ٹھنڈا پلائے. اس نے کہا ایسا یہ دیکھا بہت بڑھیا کھچڑی، ٹائم اچھا ہے، بہت یہ کرا وہ کرا. اور پھر شام کو چلا گیا. آپ کو بتائیے فیٹر جو ہے دن بھر کھاتا رہا پیتا رہا کہ آپ کو کوئی کام نہیں کیا. آپ جو کو ملے کہ عقل مند نوکر آپ سے مزدوری لے کے چلا گیا اور بیٹھ کے چھپڑی چھپڑی بات کر کے کھا کے چلا گیا. آپ سمجھدار ہے؟ بیوقوف ہے. سمجھداری ہے کہ بھائی جلدی سے کام شروع کر، تیرے لیے ناشتہ بنواتا ہوں. ذرا سا ایسا کہتا ہے دیکھو آج جو ہے کام ختم کرنا ہے، 1 گھنٹہ رک کے تم جاؤ، ٹھیک ہے؟ شام کو جو ہے بڑھیا کباب اور چائے پلائیں گے. آپ اس کو تھوڑی فیسلٹی دے کر اگر اپنا کام بڑھا لیں تو آپ سمجھدار ہیں. دنیا میں آپ یہی کرتے ہیں، اپنے نوکر کو پٹا کے 2-4 روپے پکڑا کے ایک بیڑی سگریٹ پلا کے آپ اس کو کھٹا لیتے ہیں. سمجھ گئے؟ ارے سمجھ گئے؟ لیکن نفس دشمن کو سدانے کا کام انسان خود نہیں کر سکتا جب تک کہ کسی سدائے ہوئے نفس کی خدمت میں نہ رہے، اور جب تک کہ جو ہے اس سے نہ سیکھے. وہ نفس کے سدانے کا کام نہیں کر سکتا. وہ نفس اس کو ایسا پٹائے گا کہ یہ پٹ کر رہ جائے گا اور پتہ بھی نہیں پائے گا. ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی میرے غلام کا غلام آیا، شور ہوا گئے، زوا گئے، سر آ گئے، مجھے کیا پتا. MP صاحب آ گئے، MLA صاحب آ گئے. حضرت کا کام کا شور کرو تم، میرے غلام کا غلام ہے تو شور کرو. وہ کہا رہے حضرت یہ فلانے صاحب ہیں یہاں کے CM صاحب، آپ کے نوکر کیسے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو نفس میرا غلام ہے اور یہ غلام نفس کا ہے. میرے غلام کا غلام ہے، تم اتنا پریشان ہو. فرمایا یہ پوری زندگی نفس کی غلامی میں لگا رہا، خوش ہے کہ بڑا سا تاج سر پہ لگا ہوا ہے. وہ ناراض کو سر میں درد ہے، خیال ہی نہیں. نفس کے کام میں کیا ہے؟ بوجھا اٹھا رکھنی. نفس کو خوش کرنے کے لیے بورا لاتے ہوئے اور بوجھا لاتے ہوئے تاجی سے ہی اس کا دماغ کھول رہا ہے. حکیم صاحب نے شعر میں اس بات کی ترجمانی کی ہے. کہتے ہیں شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینے میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اور پاگل ہے جو سر میں پجلا دے کہ نہیں پھینک دینا چاہیے اس کو. لیکن اب نفس کی غلامی نوکری چونکہ پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے بس پریشان. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اور خالی دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس کی کوشش کیجیے اور نفس کے سدائے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے موقع نکالیے. اللہ کا حکم ہے، مولوی مولانا کی آیت نہیں ہے. کونوا مع الصادقین، وہاں رہو جہاں وہ رہتے ہیں، وہاں جا کے رہو. اتنا رہو کہ وہ تمہارے پر سوار ہو جائے، اور جب آؤ تو ہر دم وہی اسی کی یاد ہو، آؤ تو اسی کی سوچ ہو، آؤ تو اس کی مجلس کی یاد آئے، آؤ تو اس کی باتیں یاد آئے، دوسرا تمہارے پر سوار نہ ہونے پائے. کونو حتی فرمائے گی کونو کتنا رہو لتکونو مثلہ. شاہ پردہ گڑھی نے 16 سال گزارا شیخ مندل میں بدر علی شاہ کی صحبت میں، اور کیا کہا؟ اسی آیت کا ترجمہ صحیح بات ہے. کہتے ہیں یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے
حسن کامل کو یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو اور تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر ہو کر. فرمایا لوگ کہنے میں مجبور ہو کہ یہ فلاں کی طرح بات کرتا ہے, حضرت کی طرح مسکراتا ہے, صاحب حضرت کی طرح گفتگو کرتا ہے, حضرت کی طرح چلتا ہے, صاحب دیکھنے میں مشیتہ کمشیت فلاں. سمجھ گئے؟ ارے بھائی سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھ جاتے تو انقلاب آ جاتا, دنیا پلٹ جاتی, سورج کی رفتار بدل جاتی ہے. لیکن آپ تو پرلالا وہیں گرے گا جہاں گرتا تھا. کوئی سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بوریا کی سر پہ لادے پیچھے چل پڑا, اب سمجھ گیا. بات بہت لمبی ہے, آیت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمانیات پر جمنا سیکھو اور معاصی سے بچتے رہنا سیکھو, میری ولایت اور دوستی تم کو حاصل ہے. اللہ ولی المتقی, یہ متقی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں. سبحان اللہ. اے ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, اور لا مجھ کو دکھا کوئی اگر ان کی طرح ہو. اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا دوست ہے, میں اس کا دوست ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں اس کا دوست ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں جو تقوی والا ہے. یہ نہیں کہتا کہ تقوی والا میرے دربار کا حاضر نشین ہے, میرا